السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا سخت کام ہے، اس کو اصولی طور پہ عرض کر دیتا ہوں. تھوڑا سا سخت کام ہے. مثلا وہ کیا کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی عمل انجام دے رہے ہو کوئی ایک نیت کر لو. جو بھی عمل انجام دے رہے ہو اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لو. اب یہ ایک اور کام کی بات ہے. کوئی بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے مولانا کام کی بات کیا تھی آپ کی باتوں میں؟ تو ایک کام کی بات سنو. مثلا صبح کو میں نکلا، بالکل دنیاوی مثال دیتا ہوں، صبح کو میں نکلا اپنے بچے کو بچی کو اسکول تک ڈراپ کرنے کے لیے. اس کی کوئی نیت کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، اس کی بھی نیت کر سکتا ہوں. کیا نیت کر سکتا ہوں؟ خدایا تو نے مجھے ان بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، ان بچوں کا محافظ بنایا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تیری دی ہوئی اس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ. غلط ہے یہ؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر لو. بھائی میں یہاں پر نکلا، اب دیکھیں آپ کے سامنے، مثلا میں گھر سے نکلا مجلس پڑھنے کے لیے، میری نیت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے سید الشہداء، میں نہ ہوتا تب بھی عزاداری ہوتی، میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن مولا یہ برکت میں لینا چاہتا ہوں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں، آپ مجھے اس عادت دے دیں. یہ نیت کروں غلط ہے؟ آپ بھی نیت کرو، دعا کرو میں بھی یہ نیت کرتا رہوں، کر لوں کہ بھئی اس میں اچھی بات ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہو، مولا سے ایک نیت کر لو، مولا میں آپ کی عزاداری کے لیے بڑھ رہا ہوں، مولا میری اس عبادت کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. نیت کر لو ہر کام کے لیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلط کام کرتے وقت جب سوچو گے اس کی نیت کیا کروں، خود دماغ کہے گا تم کام غلط کر رہے ہو، اس کی کیا نیت کرنی، کیوں کر رہے ہو، مت کرو. حتیٰ مثلا آپ اپنے بزنس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، میں اپنے بزنس کا کام کا حساب کتاب کر رہا ہوں، اس کی بھی نیت کر لو. خدایا تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے حلال کمانے کی، میں اپنے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں، خدایا قربتاً الی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح ہے. اگر کوئی یہی کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ صبح سے شام تک خدا کے محضر میں، اس کی تربیت بڑی زبردست چل رہی ہے. یہ نماز پڑھتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، بزنس کرتا ہے پھر قربتاً الی اللہ، گھومتا پھرتا ہے سڑکوں پہ گاڑی چلا رہا ہے پھر بھی قربتاً الی اللہ. یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا بھائی. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں نیت صحیح ہو پھر کر سکتے ہیں. نیت صحیح ہو تو پھر کر سکتے ہیں. یہ اسلامی تربیت ہے. اسلامی تربیت ایک معنی میں ڈاکومنٹڈ اسکولز کالجز جو ہم لوگ کے یہاں ریگولر اسکول کالجز ہیں اس کی محتاج نہیں ہے. اگر یہ بھی اسلامی تربیت دیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں یہ ڈاکومنٹڈ اسکول کالجز، رجسٹرڈ اسکول کالجز نہ بھی ہوں، وہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی دنیا کی رسمی سرکاری تعلیم نہیں لے پایا، یہ تربیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اسلامی تربیت ممکن ہے. یہ تربیت کے بنیادی اصول ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں. بس تربیت کیا ہے؟ تربیت مسلسل توجہ کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے پروان چڑھنا ہے، ہم نے بہتر سے بہتر انسان بننا ہے. اس تربیت کا ہدف دنیا ہے؟ نہیں. اس تربیت کا مقصد دنیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ دنیا چھوٹی سی جگہ ہے،
اتنا بڑا عمل کرے کوئی انسان تھوڑی سی دیر کے لیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے, آپ ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر رکے مثلا آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, 4 گھنٹے کے لیے فرض کریں. اب فرض کریں کہ جو آپ نے ٹریولنگ کی اس کا کل خرچہ ہو ₹1,00,000 اور آپ ₹1,00,000 خرچ کر دیں لانچ کے اوپر, تو کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھئی یہ کیا حماقت ہے. ساری ٹریولنگ کا خرچہ ₹1,00,000 اور لانچ کے اوپر ₹1,00,000 خرچ کر دیے. یہ کیا کیا؟ لانچ میں تو تم نے 1.5-2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رکنا تھا. وہ جو ٹریولنگ تھی مثلا وہ 20 دن 25 دن کی تھی, اس کے سارے برابر کے پیسے لانچ پہ لگا دیے. یہ تو ایک مثال ہو گئی نا. اب اور زیادہ کرتے ہیں, پوری ٹریولنگ کا خرچہ ₹1,00,000 اور لانچ پہ لگا دیے ₹4,00,000. تو کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی اس آدمی کو تو معاملہ ہی خراب ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے بھائی تو نے آخرت کے لیے کتنا لگایا؟ ₹1,00,000. اور دنیا پہ کتنا لگایا؟ ₹4,00,000. تو کوئی ہم سے پوچھے گا بھائی یہ لانچ کے اوپر ₹4,00,000 نے کون سی عقل مندی ہے, آخرت پہ کیوں نہیں لگایا؟ جبکہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ آخرت خالدین فیہا ہے, آخرت خالدین فیہا. تو بھئی اسلامی تربیت کا ہدف, اسلامی تربیت کا مقصد 50-60 سال ہے یا ابدی زندگی ہے؟ ابدی زندگی. 50-60 سال کی زندگی پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سیکھنے آیا ہو تو پڑے گا, کرنے آیا ہو تو پڑے گا. ایسی زندگی ملے گی جو کسی کو نہیں ملی ہوگی, بہت زبردست زندگی ملے گی. کس کو؟ جس کو یہ پتا ہو یہاں ہونا کیا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصولی طور پر اسلامی تربیت آسان نہیں ہے, اصولی طور پر سخت کام. یعنی اگر کوئی دنیا میں پوچھے بھائی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اوپر تک جانا بہت مشکل ہے. اسلامی تربیت آسان ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا بہت آسان ہے, وہ بہت آسان ہے. کیوں؟ ایک آدمی 5-6 سال کی ٹریننگ سے پہنچ سکتا ہے, پہنچ جاتے ہیں لوگ, بہت سارے کام کر کے پہنچ سکتا ہے. تربیت کیسی چیز ہے؟ تربیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آیت اللہ دستغیب جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے, ان کا جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے. اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے. یہ دنیا میں پی ایچ ڈی کرنا آسان ہے یا تربیت کرنا آسان ہے؟ پی ایچ ڈی بہت آسان ہے, پی ایچ ڈی بہت آسان ہے, تربیت مشکل کام ہے. باقی سب آپ خود ہی سوچیں, کام مشکل ہے لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے پاس. اور سپورٹ یہ ہے کہ فائدہ ہمارے پاس یہ ہے, جو ہمیں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا ہوا ہے. ہمارے پاس یہ مدد موجود ہے, یہ ان کا دیا ہوا. نہیں معلوم اس میں کس کا ہنر ہے. آیا مثلا ہمارے بزرگوں نے کوئی دعا کر لی ہے جو ہمیں لگ رہی ہیں, خدا ہمیں کسی امتحان میں ڈال رہا ہے اس وجہ یہاں تک لایا ہے, خدا نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اس لیے ہمیں یہاں لے آیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے, وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی. یعنی اگر دنیا میں کوئی پہلے در در کی ٹھوکریں کھائے اور پھر یہاں پہنچے تو ہمارا تو آدھا کام خدا نے ویسے ہی آسان کر دیا. اور اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک اور بڑا کرم کیا ہے پروردگار عالم نے, صرف در پہ کھڑا نہیں کیا ہے, صرف ماننے والا نہیں بنایا ہے, محبت بھی ڈالی ہے.
ایک دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت کو مانتا ہے، سیاسی جماعت کو مانتا ہے سپورٹر اس کا، محبت نہیں ہوتی، تعلق بس رسمی سا ہوتا ہے۔ خدا نے اگر ہمیں اہل بیت کے در پہ کھڑا کیا ہے، اس نے رسمن نہیں کھڑا کیا، رسمن یہاں تک نہیں لے کر آیا ہے، دلوں کے ساتھ لایا ہے، روح کے ساتھ لایا ہے۔ کیا نشانی ہے اس بات کی؟ 1400 سال کے بعد تو کوئی کسی پہ نہیں روتا، کوئی نہیں روتا۔ یہ خدا نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں نے کہا نا کوئی وعدے کیے ہیں، یا تو خدا نے کچھ نوازنے کا ارادہ کیا ہے، پتہ نہیں خدا نے متعال نے کیا عمل انجام دیا ہے کہ لوگ جو شاید اپنے ماں باپ پہ اتنا نہ روئے ہوں بلکہ قطعاً نہیں روئے ہوں گے، وہ اہل بیت پہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کے غم پہ گریے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہوتا کیوں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید خمیر کا اثر ہے، نہیں معلوم کیوں ایسے دل جڑے ہوئے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی اربعین ہے، کروڑوں لوگ امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک پائے گا، اپنے لیے قربانیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، امام حسین کی طرف جاتے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ 1400 سال عزا ہو رہی ہے، کوئی کمانڈ ہے، کوئی کنٹرول ہے، کوئی سینٹر ہے، کچھ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی عزا سے لے کر بڑی بڑی مجلسوں تک ہو رہی ہیں، کوئی بس اتنا ہی کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکا تو مثال کے طور پر پانی لے کے کھڑا ہو گیا کہ امام حسین کا عزادار یہاں سے گزرے گا، پانی تو پیے، کچھ نہیں کر سکے گا تو یہ کرے۔ بھائی کوئی علم نکالے گا، بڑے علم سجائے گا، کوئی زلزلہ نکالے گا اسے سجائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بعض اوقات ایک لکڑی پر کالا کپڑا لپیٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں بھی عزادار ہوں۔ کل قیامت کے دن سید الشہداء کو یہ کہوں گا کہ میں بھی عزادار تھا، میں بھی رونے آیا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں، ان کے راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما۔ حسین